جب خدا تعالیٰ کسی سے مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اسے نفس کے کاموں میں مشغول رکھتا ہے اور اپنے کاموں سے اسے الگ کر دیتا ہے۔ کسی شخص کا فضول بات کہنا اس کے خرمان کی نشانی ہے۔ جوان مردی 3 باتوں میں ہے: بغیر خلاف کے وفا، بغیر وجود کے تعریف، بغیر سوال کے عطا۔ خدائے قدوس کی نافرمانی کی حالت میں اس سے رحمت اور شفقت کی توقع رکھنا سراسر حماقت اور قطعاً جہالت ہے اور نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ دل سے دنیا کی محبت نکال دو۔ دل میں دنیا کی محبت اگر موجود ہوگی تو جو سجدہ تم کرو گے وہ اسی کو کرو گے۔ ایک مرتبہ آپ سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، محبت اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے ہوتی ہے، نہ کہ خلقت کی تعلیم سے۔ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی فکر اور خدا تعالیٰ سے ان کا قرار اور رائے خدا میں ان کا شغل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو چاہتا ہے تو عمل خیر کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے اور برائیوں کا دروازہ اس پر بند کر دیتا ہے۔ جب شر چاہتا ہے تو اس کے برخلاف کر دیتا ہے۔ ایک روز آپ اچھا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کیا کھا رہے ہیں؟ فرمایا، مہمان ہوں، جو کچھ مجھے دیتے ہیں کھا لیتا ہوں۔ ایک آدمی نے آپ سے وصیت چاہی تو آپ نے فرمایا، اس سے ڈر جو ہر حال میں تجھے دیکھتا ہے اور تو مساکین کے گروہ سے نہ بن۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت درپیش ہو تو خدا تعالیٰ کے حضور میں یوں دعا کیا کرو کہ یا رب، بحق معروف کر ہی میری فلاں حاجت پوری کر، فوراً پوری ہو جایا کرے گی۔ آپ کا ایک ماموں جو اس شہر کا حاکم تھا کسی خراب جگہ جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ معروف کرہی کو بیٹھے دیکھا جو روٹی کھا رہے تھے اور ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے اور دوسرا لقمہ کتے کے منہ میں ڈالتے جو پاس ہی بیٹھا تھا۔ ماموں نے کہا، معروف شرم کرو، کتے کے ساتھ کھا رہے ہو۔ فرمایا، شرم ہی کی وجہ سے تو کتے کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر ایک پرندے کی طرف اشارہ کیا جو ہوا سے اتر کر آپ کے ہاتھ پر آ بیٹھا تھا۔ فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا ہو اس سے سب چیزیں شرماتی ہیں۔ یہ سن کر آپ کا ماموں شرمسار ہوا۔ ایک روز کسی نے آپ سے وصیت چاہی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ تاکہ وہ تیرے ہمراہ ہو اور اس کی طرف رجوع کر تاکہ تو تمام شکایتیں اسی سے بیان کرے، کیونکہ مخلوق سے نہ تواضع حاصل کر سکتا ہے اور نہ وہ تیرے نقصان کو تجھ سے دور کر سکتی ہے۔